بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے اور انسان کا مقام فرشتوں سے بلند ہے۔ اگر انسان کا مقام فرشتوں سے بلند نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ دیتے۔ ناظرین، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کا قصہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا۔ اس وقت جنات بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا کرتے تھے اور ان کا عام انسانوں کے ساتھ مناظرہ ہوا کرتا تھا۔ عام لوگوں سے کلام کیا کرتے تھے، لیکن ان میں بعض شیاطین جنات بھی شامل تھے جنہوں نے انسانوں کو اپنی غلط طاقت اور سحر و جادو سے بھٹکانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو جادو سکھانا شروع کر دیا، جبکہ خداوند تعالیٰ نے سحر و جادو سے منع فرمایا ہے۔ وہ جنات چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اس لیے بعض نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے ان کی باتوں اور عملیات پر یقین کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح کالے جادو یا سحری عملیات کی بنیاد رکھی گئی۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کوئی شرک نہیں کیا تھا اور ان کا جنات کے عملیات سے کوئی تعلق نہ تھا۔ یہ جنات شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے عملیات کیا کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے غیر منسوب قرار دیا ہے۔ اس وقت وہ تمام لوگ بدعمالی اور ہر طرح کی بد اخلاقیوں کے عادی ہو گئے تھے۔ پھر ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے پردوں کو ہٹا دیا تو فرشتوں نے انسانوں کو گناہ میں اس طرح بدحال دے کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ہم تو گناہ کے قریب بھی نہیں جاتے اور یہ بنی آدم اس طرح گناہ میں مبتلا ہیں اور تیری نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کی جگہ اگر ہم زمین پر ہوتے تو کبھی گناہ نہ کرتے اور نہ ہی تیری نافرمانی کرتے۔ یہ سب دیکھ کر رب تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسانوں کو غصہ اور شہوت دی گئی ہے، اور اگر یہ چیزیں تمہیں بھی دے دی جائیں تو تم بھی ایسے ہی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میری ذات اہل زمین والوں سے پوشیدہ ہے اور آسمان کے ساتھ پردوں میں ہے، اس لیے ان کو میرا خوف کم ہے اور اس لیے ان سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جبکہ تم سب ہر وقت مجھے دیکھ سکتے ہو، اسی لیے تم پر میری ہیبت اور خوف ہے، اس لیے تم میری عبادت اور اطاعت کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے میں سے نیک فرشتے چن لو، میں زمین پر ان کو انسانوں کے درمیان بھیجتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جب وہ مجھ سے پردے میں ہو جائیں تو وہ کیا عمل کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں نے اپنی جماعت میں سے 2 فرشتوں کو، ہاروت اور ماروت کو چنا۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیاتی خواہشات عطا کی اور پھر فرمایا کہ جب تم اہل زمین والوں میں شامل ہو جاؤ تو یہ 4 عمل کی تم پر پابندی عائد ہوگی۔ پہلا، شراب نہ پینا، دوسرا، زنا نہ کرنا، تیسرا، قتل مت کرنا، اور چوتھا، بت کو سجدہ نہ کرنا۔ اس کے بعد دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ ان دونوں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنے پر مقرر کر دیا۔ لوگ اپنے مسائل ان کے پاس لے کر آتے تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے۔ کافی وقت گزرنے کے بعد ان دونوں فرشتوں کے پاس ایک عورت آئی۔ وہ عورت بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس عورت نے ان کے سامنے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ اللہ نے انسانی نفسیاتی خواہشات ان فرشتوں میں رکھی تھی۔ وہ بھڑک اٹھی اور ان میں اس عورت کے ساتھ برائی کی خواہش پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اس عورت کو اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ تم ہمیں اپنے ساتھ زنا کی اجازت دے دو۔ اس پر اس عورت نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ پہلے تم میری ایک شرط پوری کرو۔ شرط یہ ہے کہ میرے پاس ایک بت ہے، پہلے تم اس بت کو سجدہ کرو اور تم میرے دین میں داخل ہو جاؤ تو میں تمہیں زنا کی اجازت دے دوں گی۔ مگر فرشتوں نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کبھی بھی ایسا شرک نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور کچھ عرصے بعد وہ عورت دوبارہ
ان کے پاس آئی اور اپنا فیصلہ بیان کیا۔ اس کے بعد ان فرشتوں نے اس عورت سے اپنی وہی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس بار عورت نے شرط رکھی کہ تم میرے شوہر کو قتل کر دو تو میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گی۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا کہ قتل تو گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے بعد عورت نے کہا کہ میرے پاس شراب ہے، تم وہ ہی پی لو، میں تمہاری خواہش پوری کروں گی۔ اس پر ان دونوں نے مشورہ کیا کہ شراب تو ایک چھوٹی چیز ہے، کوئی بات نہیں، پی لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پھر وہ دونوں پرواز کر کے اس عورت کے گھر پہنچ گئے اور وہاں جا کر شراب بھی پی۔ جب ان دونوں نے شراب پی لی تو وہ اپنے ہوش کھو بیٹھے اور وہ مدہوش ہو گئے اور اس مدہوشی میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کیا۔ جب یہ سارا ماجرا ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی دوران پھر سے آسمان سے پردوں کو ہٹا دیا اور فرشتوں نے آسمان سے یہ سارا منظر دیکھا، اور یہ دیکھ کر سب فرشتے اللہ سے توبہ کرنے لگے۔ جب دونوں کو ہوش آیا تو اس عورت نے ان سے پوچھا کہ یہ جو تم پل بھر میں غائب ہو جاتے ہو اور پل بھر میں واپس آ جاتے ہو، یہ سب کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ہمارے پاس اسم اعظم کا علم ہے۔ پھر اس عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھنے کی خواہش کی۔ اس عورت نے ان سے اسم اعظم سیکھا اور تینوں نے آسمان کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا، لیکن پہلے ہی اس عورت کو آسمان پر کھینچ لیا گیا اور ہاروت اور ماروت کے پر کاٹ دیے گئے اور ان کو زمین پر پھینک دیا گیا۔ اس کے بعد ان سے فرشتوں والی صفات لے لی گئی اور ان کا رابطہ باقی فرشتوں سے ختم کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ زمین پر در بدر بھٹکتے رہے۔ پھر ان کو پتہ چلا کہ یہ ایک نبی کا دور ہے، جن کی خاصیت یہ ہے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان کی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ اس نبی کے پاس پہنچ گئے، اس نبی سے اپنی توبہ کی دعا کا کہا۔ جب اس نبی نے ہاروت اور ماروت کی توبہ کے لیے اللہ سے رجوع کیا، جس کا جواب یہ ملا کہ سزا تو انہیں ضرور ملے گی، اب یہ خود سوچیں کہ انہیں دنیا میں سزا ملے یا آخرت میں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ دنیا تو فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکایا گیا ہے اور قیامت تک وہ وہیں پر لٹکے رہیں گے، اور بعض روایت میں ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مقام پر الٹا لٹکایا گیا تھا جہاں قیامت تک الٹے لٹکے رہیں گے۔